حضرت ادم اور حضرت حوا کو زمین پر اتارا گیا تو ان کی نسل کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور آزمائش کے لیے یہ موقع دیا کہ وہ دنیا میں رہیں، زندگی گزاری اور اپنے اعمال کے مطابق جزا سزا پائیں۔ حضرت ادم کے ہاں مختلف اوقات میں کئی اولادیں پیدا ہوئیں۔ ان میں سب سے نمایاں اور یاد رکھے جانے والے دو بیٹے تھے جن کے نام حابیل اور قابیل تھے۔ یہ دونوں بھائی قدرتی لحاظ سے مختلف مزاج رکھتے تھے۔ حابیل نرم دل، سادہ طبیعت اور نیک سیرت انسان تھا۔ وہ محنت کرتا، جانور پالتا اور اپنی روزی حلال طریقے سے کماتا۔ دوسری طرف قابیل سخت مزاج، ضدی اور حسد کرنے والا انسان تھا۔ وہ زمین کاشت کرتا مگر اس کے دل میں ہمیشہ اپنی برتری کا ضم رہتا۔ یہ فرق آگے جا کر ایک بڑے سانحے کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کو یہ حکم دیا تھا کہ ان کی اولاد بہن بھائیوں کے درمیان نکاح صرف اس اصول پر کریں گے کہ ایک وقت میں پیدا ہونے والا لڑکا دوسرے وقت پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرے گا۔ مگر قابیل اس حکم سے اختلاف کرنے لگا۔ اس کی بہن جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی نہایت خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سادہ شکل و صورت کی تھی۔ شرعی اصول کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے ہونا تھا، مگر قابیل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ حضرت ادم نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی یوں ظاہر ہوتی کہ آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی وہ اسے جلا کر اپنے ساتھ لے جاتی۔ حابیل نے اپنے جانوروں میں سے سب سے اچھا، موٹا، تازہ، صحت مند دمبا اللہ کی رضا کے لیے پیش کیا۔ قابیل نے اپنی فصلوں میں سے بوسیدہ، کمزور اور خراب غلہ بطور قربانی پیش کیا۔ نتیجہ وہی نکلا جو ہونا تھا۔ آسمانی آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو جلا کر لے گئی، جبکہ قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ یہ منظر قابیل کے لیے نہایت تکلیف دہ اور ذلت آمیز تھا۔ اس کے اندر کا حسد اور بغض بڑھنے لگا۔ اسے اپنی ہار کا دکھ تو تھا ہی، مگر اصل تکلیف یہ تھی کہ اس کی ضد اور انا کو زک پہنچی تھی۔ وہ حابیل کی سچائی اور مقبولیت سے جلنے لگا۔ اس نے اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا کہ وہ حابیل کو قتل کر دے گا۔ حابیل ایک پرامن انسان تھا۔ وہ نہ لڑتا، نہ جھگڑتا، نہ ہی ضد کرتا۔ جب قابیل نے اسے دھمکی دی کہ وہ اسے قتل کر دے گا تو حابیل نے نرمی سے جواب دیا کہ اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تب بھی میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میں کسی ناحق قتل میں مبتلا ہو جاؤں۔ لیکن قابیل کے دل میں شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالا کہ اس نے اپنی عقل کھو دی۔ ایک دن وہ حابیل کو جنگل کی طرف لے گیا جہاں کوئی اور موجود نہ تھا۔ وہاں اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، پہلا خون تھا جو زمین پر بہایا گیا۔ جب حابیل کا جسم زمین پر بے جان پڑا رہا تب قابیل حیران، پریشان اور خوفزدہ ہو گیا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اب کیا کرے۔ وہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین پر چھوڑ کر بھاگ گیا، مگر چند لمحوں بعد واپس آیا اور سوچنے لگا کہ اس لاش کا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کی رہنمائی کے لیے ایک کوہ بھیجا۔ اس کوے نے ایک اور مردہ کوے کی لاش کو زمین میں کھود کر دفن کیا۔ قابیل نے یہ منظر دیکھا تو شرمندہ ہوا اور کہا کہ افسوس، میں اس کوے سے بھی زیادہ نالائق نکلا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دفن نہ کر سکا۔ پھر اس نے زمین کھودی اور حابیل کو دفن کیا۔ قابیل کی یہ حرکت صرف ایک شخص کا قتل نہ تھی بلکہ انسانیت کے خلاف ایک سنگین جرم تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ قابیل کا ضمیر جاگنے لگا۔ اس کے دل پر بوجھ بڑھتا گیا۔ وہ اپنے جرم کی سنگینی سے بے چین ہوا، مگر توبہ کا دروازہ اس پر بند ہو چکا تھا۔ وہ دنیا میں مارا مارا پھرتا رہا، دربدر بے چین اور خوفزدہ۔ کوئی اسے اپنا نہ مانتا۔ وہ بسا اوقات جنگلوں، پہاڑوں، ویرانوں میں زندگی بسر کرتا اور اس کے دل میں حابیل کی معصوم شکل بار بار ابھرتی۔ کبھی وہ اپنے جرم کا انکار کرتا تو کبھی اپنے دل میں چیختی صدائیں سنتا۔ اس کی راتیں خوف اور دن شرمندگی میں گزرتے۔ قابیل کے دل کی سختی، اس کا حسد اور اس کی نافرمانی آج بھی انسانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ حابیل کی نرمی، اس کی قربانی اور اس کا صبر انسانیت کا روشن پہلو ہے۔
حابیل نہ صرف ایک بھائی تھا بلکہ وہ صلح برداشت اور اللہ پر یقین کی ایک زندہ مثال تھا۔ اس کا قتل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حسد انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، کس طرح وہ انسان سے حیوان بن جاتا ہے۔ انسانی تاریخ کا یہ پہلا قتل بعد کی نسلوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج دنیا میں جو بھی ناانصافی، قتل و غارت اور ظلم ہوتا ہے، اس کی جڑیں قابیل جیسے کردار میں چھپی ہوتی ہے۔ ہر وہ شخص جو کسی کو ناحق نقصان پہنچاتا ہے، وہ دراصل قابیل کی روش پر چل رہا ہوتا ہے، جبکہ ہر وہ انسان جو حق، سچ، امن اور قربانی کو اپناتا ہے، وہ حابیل کی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن میں بھی آیا اور تمام آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو انسانیت کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی، حسد اور ضد کس طرح دلوں کو سیاہ کر دیتی ہے اور انجام انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ قابیل کا جرم اس حد تک سنگین تھا کہ وہ صرف حابیل کا قاتل نہ رہا، بلکہ ہر وہ قتل جو اس کے بعد زمین پر ہوا، اس کا ایک حصہ اس کے نام اعمال میں درج ہوتا گیا۔ ہر بار جب خون بہایا جاتا تو قابیل کا دل مزید بوجھل ہو جاتا، چاہے وہ زندہ تھا یا مر چکا تھا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں حسد کو جگہ نہ دے، محبت، بھائی چارہ، صبر اور عدل کو اپنائے، اللہ کی رضا کو سب سے مقدم رکھے اور دنیا کی وقتی خواہشات، ضد اور انا کو اپنے دل سے نکال دے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ زمین پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں ہر انسان کو اپنی نیت، عمل اور فیصلوں کا حساب دینا ہے۔ حابیل کا کردار بتاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سچائی اور قربانی کی راہ اپنانی چاہیے، اور قابیل کی زندگی ہمیں تنبیہ کرتی ہے کہ حسد، ضد اور ظلم کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔ انسانی دل میں اگر سچائی ہو تو